جب آپ گھر جانے لگے تو شاہی سواریاں پیش کی گئیں، ہر بادشاہ کو خلیفہ بننے کے بعد دی جاتی تھی، ان پر کوئی نہ بیٹھا ہوتا تھا، بالکل نئے گھوڑے جو ہیں وہ ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ جب امیر بنتا ہے تو اس کی سواری کے لیے انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بیچ کر قومی خزانے میں پیسے جمع کروا دو۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو کہا گیا کہ ادھر تشریف لائیے، یہ شاہی خیمے لگائے گئے ہیں، آج پارٹی ہوگی آپ کے امیر بننے پر۔ آپ پیدل چلتے ہوئے گئے، وہ جو بڑے اعلیٰ اور نفیس اور قیمتی قلین جو ہے وہ بچھائے گئے تھے، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ قلین کو پرے کیا اور نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ تمام قلین اور جتنے بھی خیمے ہیں یہ سب بیچ کر پیسے قومی خزانے میں جمع کروا دیے جائیں۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ میں کے قبضے میں آ گئی۔ اب اپنے لیے کیا کیا آپ نے خلیفہ بننے کے بعد؟ تو سالم افطس کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ بڑے خوش پوشاک تھے، عمدہ عطر استعمال کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو نفیس کپڑے قومی خزانے میں جمع کرا دیے، عطر دھو دیا، بال کٹوا دیے اور کاغذ قلم لے کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا کہ مجھے کچھ نصائح لکھ بھیجو اور سنو میری تعریف مت کرنا۔ انہوں نے پھر آپ کو نصائح لکھے، سلام و دعا کے بعد کہا امیر المومنین یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جو دنیا کی عزت کرتا ہے یہ اسے ذلیل کرتی ہے، اور جو اسے ذلیل سمجھتا ہے یہ اس کی عزت کرتی ہے، جو اس کی خاطر مال جمع کرتا ہے اسے فقیر کر دیتی ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، اس کے لگائے ہوئے زخموں پر صبر کرنا کیونکہ آپ پر طویل ترین مصائب کا خطرہ لاحق ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی، وہ بھی پرنسس شہزادی، شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور والد جو ہے وہ بھی بادشاہ، بھی کتنا مال دیا ہوگا۔ آپ تصور کیجئے ایک عام غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو کتنا بڑھ کر دیتا ہے، اپنی بساط سے بھی زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم میرے عقد میں رہنا چاہتی ہو تو یہ اپنا سارا زیور جو ہے یہ تم قومی خزانے میں جمع کرا دو۔ کہنے لگی یہ تو میرے ابا نے دیا ہے۔ کہا ہاں میں معلوم ہے تیرے ابا نے دیا ہے۔ اب گھر کا کھانا کیا ہوتا؟ گھر میں مکمل تصوف اور زہد کا غلبہ ہے، گھر کا نقشہ اور گھر کا خرچہ عوام کے ایک عام آدمی کی طرح ہوتا۔ یہ سارے حاکم سن لیں، مسلمان ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک عام آدمی کی طرح گھر کا خرچہ چلتا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے تمام لونڈیاں جتنی تھی آپ نے سب کو اختیار دے دیا، میرے پاس رہو گی تو یہاں گھر کا کام کہا جائے، اس کے علاوہ کوئی مجھ سے توقع نہ رکھنا، تو معمولی سی تمہیں ملے گی، ویسے میں تم لوگوں کو آزاد کرتا ہوں۔ غلام سارے آزاد کر دیے، سواریاں ساری قومی خزانے میں دے دی، ایک خچر عام سا خچر اپنی سواری کے لیے رکھا۔ ہر وزیر و مشیر امیر تنخواہ لیتا ہے اور ساتھ میں اس کو سارے الاؤنسز بھی ملتے ہیں۔ آپ نے سب ختم کر دیا اور اپنی ذات کے لیے آپ کو قومی خزانہ سے 2 درہم گروسری کے لیے روز ملتے تھے۔ 2 درہم، 1 درہم 4.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، 2 درہم، اور اسی سے آپ کے گھر کا کھانا پکتا تھا۔ حالانکہ آپ نے خود جو گورنر کی تنخواہ مقرر کی تھی وہ 300 دینار آپ نے مقرر کی تاکہ یہ کسی سے رشوت نہ لے، یہ خیانت نہ کرے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ گھر کا کھانا 2 درہم سے کیا پکتا ہوگا۔ چلیے آج کل $2 لگا لیجئے، کیا پکتا ہوگا؟ مسور کی دال، پیاز، چھوٹی چھوٹی روٹی۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیٹ دال سے بھر جاتا ہے اور بھوک کی شدت ہو تو لذیذ بھی لگتی ہے، تو پھر دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے سجانے کا کیا فائدہ؟ فضول خرچی کر کے جہنم میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کا لباس کیا تھا؟ یہ دیکھ لیجئے، یہ تصوف کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہی میں فقیری کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ تصوف میں رہ کر آپ حکومت بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے تصوف سے دور مت بھاگو، صوفی ہی زبردست بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے PhD کر لیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہو، بڑے پیسے خرچ کر رہے ہو تو آپ بڑے اچھے بادشاہ، نہیں، صوفی بھی، اور صوفی جس طرح کا بادشاہ بنا پھر اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور آپ کا لباس اب کیسا ہوتا تھا؟ رباح بن عبیدہ تاجر سے آپ نے ایک دفعہ کپڑا جو ہے وہ منگوایا، جانتے ہو کیسے؟ ان سے ایک مرتبہ آپ نے، یہ تاجر تھے، 800 درہم کی ایک چادر منگوائی
تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے یار یہ بڑی کھردری ہے. لیکن جب تصوف میں آ گئے, خلیفہ جب آپ بنے, اس وقت آپ نے 8 درہم کی ایک کمبل, 8 درہم کا ایک کمبل منگوایا اور اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے بڑا نرم ہے. تو یہ فرق جو ہے وہ پڑا. یہ آپ کا, تو آپ کا لباس کلازٹ میں ٹوٹل کتنا تھا؟ ایک قمیص, ایک گیرو رنگ کی چادر, ایک آپ کا کمبل, یہ ٹوٹل لباس ہے. باقی سارے لباس آپ نے جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیے. اللہ اکبر جل شان. حکم بن عمر حمصی لکھتے ہیں کہ تمام مغصوبہ زمین واپس کر دی, غلام, لونڈی, گھر کا سامان سب کچھ بیچ دیا. 43,000 دینار کا سامان بکا اور وہ سب کا سب قومی خزانے کے اندر جمع کروا دیا. ایک غلام, ایک لونڈی, ایک قمیص, یہ صرف اپنے پاس آپ نے رکھی. اور چونکہ قمیص آپ کے پاس ایک ہی تھا, یہ قمیص جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے, قمیص آپ کے پاس ایک ہی تھا. نماز جمعہ میں لیٹ ہو گئے, کسی نے کہا حضور آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں. کہنے لگے یہ قمیص دھویا تھا, سکنے میں دیر لگ گئی, اس لیے میں لیٹ ہو گیا. تو آپ کے برادر اللہ نے جا کر اپنی بہن سے یہ جا کے کہا کہ آپ کم از کم ان کا قمیص تو دھو دیا کرو. کہنے لگے اللہ کی قسم قمیص ایک ہی ہے, وہ جب دھو دیا جاتا ہے تو یہ اس وقت بغیر قمیص کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سوکھتا ہے تو یہ پہن کر پھر جاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. 3 بر اعظم پر حکومت ہے. اب آپ ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ گھر کی آرائش و زیبائش لگژری کیسے ہوگی, کیسا گھر ہوگا؟ یہاں تو عام چھوٹا سا افسر بن جائے تو وہ گھر اتنا سجا لیتا ہے, تو آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاؤں گا اور آپ توجہ دیجئے گا ذرا. ایک عراقی عورت جو ہے وہ آئی, اس کی 5 بیٹیاں تھیں, اس بیچاری کو کچھ نہیں ملا, بے کس و بے سہارا ہیں. وہ عراق سے آئی, معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ خلیفہ کا گھر ہے, دربان ہے ہی کوئی نہیں. اس سے پہلے 300 غلام ہوتے تھے, کوئی دربان نہیں ہے. سیدھی اندر چلی گئی. اندر گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زوجہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور روئی ٹھیک کر رہی ہیں, روئی دھن رہی ہیں. یہ پاس بیٹھ گئی, ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگی, در و دیوار کو دیکھے. وہ تو تلاش کر رہی ہوگی کہ 3 بر اعظم پر جس کی حکومت ہے اس کا گھر کے اندر کیسا کیسا نایاب سامان ہوگا. دیکھتی جا رہی ہے تو آپ سمجھ گئی. کہنے لگی, آپ نے بڑا غضب کا جملہ کہا. کہنے لگی جب حاکم ملک اپنا گھر سجا لے تو غریبوں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں, اور جب غریبوں کے گھر سجے ہوئے ہوں تو حاکم کے گھر سجے ہوئے نہیں ہوتے. اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے. آپ کنویں پہ گئے, کنویں میں سے پانی نکال کر وہ مٹی سے کوئی کام لینا تھا, مٹی کے اوپر پانی ڈالنے لگے. اور بار بار آپ فاطمہ کو دیکھتے ہیں, اپنی زوجہ کو. تو وہ عورت کہنے لگی, عراقی عورت کہنے لگی یہ مزدور بار بار تمہیں دیکھ رہا ہے, کم از کم اپنی چادر تو ٹھیک کر لو. کہنے لگی وہ مزدور نہیں ہے, وہ میرا خامد ہے اور تمہارا امیر المومنین ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ وہ جب مٹی میں پانی ڈال چکے, آپ نے وضو کیا, دوگانا پڑھی, پڑھنے کے بعد عورت سے کہنے لگے آپ بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں, کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی میں عراق سے آئی ہوں, میری 5 بیٹی ہیں, بے کس و بے سہارا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو مجھے کچھ مدد دیجیے. آپ نے فرمایا اچھا. اسی وقت کاغذ اور قلم منگوایا, لکھنے لگے ہاں بھائی تمہاری بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ نام لکھا, آگے لکھا اس کو اتنی رقم دے دی جائے. وہ ماں بولی الحمدللہ. دوسری بیٹی کا نام لکھا, آگے اتنا وظیفہ, وہ بولی الحمدللہ. تیسری بیٹی کا نام لکھا, آگے وظیفہ, وہ بولی الحمدللہ. چوتھی بیٹی کا نام لکھا, آگے وظیفہ لکھا. اب تو وہ پاگل ہوگی, ہر بیٹی کے لیے الگ وظیفہ. کہنے لگی آپ کو اللہ جزا دے, آپ کا شکریہ. آپ نے 5ویں بیٹی کا نہ نام پوچھا نہ لکھا. فرمانے لگے پہلے تو اللہ کے شکر ادا کرتی رہی, میں تمہیں وظیفہ دیتا رہا, اب تو نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا. اب وظیفہ بند. 4 بہنوں کو کہنا کہ وہ مل کر 5ویں کا خرچہ جو ہے وہ اپنے میں سے نکالیں. جاؤ یہ میرا لیٹر لے جاؤ, تمہیں عراق کا گورنر جو ہے وہ تمہاری مدد پرماننٹلی لگا دے گا. یہ عورت جب وہاں پہنچی تو تب آپ کا انتقال ہو چکا تھا. ہائے ہائے. وہ گورنر خط پڑھتا جائے اور روتا جائے. عورت کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا جس کا خط لے کر آئی ہے اس کا وصال ہو گیا. کہنے لگی اچھا پھر میں واپس جاؤں؟ کہا نہیں. خط چوم کے کہا ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے. ہائے ہائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.